خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھ، خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ پاک کرونا وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما، اے اللہ پاک جو عاشقان صحابہ و اہل بیت اس وبا کا شکار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو
شہیدو جانا ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا البحر علا والموج من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری پار لگا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا انا فی عطشوں وصفا کا عتم سوئے پاک ابر کرم سوئے پاک ابر کرم برس ہارے مجھے برس ہارے دو ادھر بھی گرا جانا دو ادھر بھی گرا جانا لم جاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا الروح فداک فزد غرقا یک شعلہ دیگر پر سن عشقات یک شعلہ دیگر پر سن عشقات مورا دھن من دھن سب پھونک دیا مورا دھن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا دم یادی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، نیت کی نہیں تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے نیت نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، کر لیجئے. چاہے اپنی مادری زبان میں یہ نیت کر لیجئے جبکہ دل میں موجود ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان غوث اعظم کو ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الاخر کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الاخر کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان غوث اعظم کو 11ویں شریف کے مہینے کا چاند مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الثانی کا چاند مبارک ہو. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان غوث اعظم کو 11ویں شریف کا چاند مبارک ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دکان، آفس اور گھروں میں اپنے والدین مرحومین کی جو تصویر لگاتے ہیں وہ لگانا کیسا ہے؟ تصویر جاندار کی لگانا، چاہے ماں باپ کی ہو، یہ گھروں میں آویزہ کرنا یہ گناہ ہے. یہ اسکرین پر جو تصویر آتی ہے نا یہ ڈیجیٹل تصویر کہتی ہے، شعاعی تصویر، ڈیجیٹل فوٹو، تو اس میں حرج نہیں ہے. اور وہ جو تصویر باقاعدہ پرنٹ کی ہوئی جو ہوتی ہے یا ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو تو یہ مطلب ناجائز ہے. تو اس کو لگانے سے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں زین نقشبندی آسٹریلیا کے ایک ٹاؤن شیپرٹن سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ کیا موت کو بھول جانا گناہوں میں اضافے کا سبب ہے؟ ظاہر ہے جب بندہ موت کو یاد ہی نہیں کرے گا، اس کو موت کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو خود بخود اس کے اندر بے باکی پیدا ہوگی. اور جس کو موت بہت یاد آتی ہوگی نا، گناہ کی طرف وہ بڑھے گا تو موت جب یاد آئے گی اس کو مجھے مرنا ہے، اگر قبر میں مجھے سانپ لپٹ گیا یا آگ نے مجھے گھیر لیا اس گناہ کی وجہ سے تو میں کیا کروں گا. تو یوں وہ موت کی یاد کی برکت سے گناہوں سے اس کے بچنے کا سامان ہوگا. تو واقعی موت کو بلا دینا
یہ غفلت ہے، اور غفلت ظاہر گناہوں میں اضافے کا سبب ہو سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ٹی شرٹ اور شرٹ پہ جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اس میں نماز ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے مجھے کوئی رہنمائی کرائیں۔ کپڑوں پہ تصویر بنی ہوئی ہو تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جاندار کی تصویر۔ اگر کوئی اور بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، جیسے ٹری ہے، درخت، تو ایسی چیزیں بنی ہوں تو کوئی اس میں وہ حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام آمینہ بنت عبد المجید ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ مرد اپنے بال اس طرح کے کٹوا لیتے ہیں کہ ان کے سائڈوں کے بال بالکل نہیں ہوتے اور بیچ کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بابا جان کچھ اپنے لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور اپنے بالوں میں کلر کروا لیتے ہیں اور پونی بھی باندھ کے گھومتے ہیں یا کبھی ہیئر کلپ لگا لیتے ہیں۔ تو بابا جان کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اور کچھ اپنے ناخن بڑھا لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کچھ چوڑیوں والے جو ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ چوڑیاں گننے میں ہمیں اس میں آسانی رہتی ہے، تو کیا بابا جان ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، بال جو سنت ہے نا وہ ہیں مرد کے لیے سر سے پورے بال رکھے، زلفیں جس کو بولتے ہیں، آدھے کان تک بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت، پورے کان مبارک تک بھی رکھنا ثابت، اور کبھی ایسا بھی ہے کہ بڑھ گئے اور یہاں تک کہ شانوں، شولڈر کو مطلب یعنی کہ چھو گئے، ٹچ ہو گئے۔ اس طرح کے 3 طرح کے بال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور احرام سے باہر ہونے کے لیے، جیسے حج میں یا عمرے میں، احرام سے باہر ہونے کے لیے سر مبارک سے سارے بال اتروا دینا، حلق کروانا، جس کو ہم ہمارے ٹنڈ بھی بولتے ہیں، گنجا کرنا بھی بولتے ہیں، تو سر مبارک کا حلق کروانا، سارے بال آپ نے اتروائے، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں نا، یہ ثابت نہیں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بالوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں اب نام لینے میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ باقاعدہ ان کے نام ہوتے تھے کہ فلاں کٹ، اچھا وہ فلاں کٹ کیوں؟ تو وہ فلاں فنکار نے رکھے تھے، وہ گلوکار فنکار ہوتے نا، فلم ایکٹر، تو اس کا تھوڑا وہ نام ہوتا ہے نا، کوئی فنکار ہوتے ہیں اسے جن کا نام ہو جاتا ہے، شر میں بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مشہور ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا کٹ چلتا، ان کے نام کا نام نہیں لیتا میں۔ تو پہلے یہ میری تو زندگی گزر گئی نا اس میں، تو پھر فلاں کٹ، اچھا پھر وہ کوئی اور مطلب اس سے کوئی شیر کا سوا شیر آیا، اس نے کوئی الٹے سیدھے بال رکھے تو یہ اس کا کٹ، اچھا کسی نے بال بڑھائے تو اس کا کٹ۔ بعض تو مشہور ہیں، لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن میں لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ بال بڑھانا بھی ایک فلم ایکٹر نے بڑھائے تھے تو اس کے نام سے وہ چلتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے زلفے تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے پہلے کا میرا زلفوں کا الحمدللہ حساب کتاب تھا، رکھنے کا معمول تھا، تو مجھ پر اس فلم ایکٹر کی وجہ سے، وہ شاید تھا بھی کوئی غیر مسلم، اس کی کٹ چلی تھی ایک، تو وہ میرے بال جو ہوتے تھے زلفیں جو سنت کی نیت سے رکھے ہوئے تھے، اس پر میرے کو آوازیں کستے تھے۔ پہلے دعوت اسلامی تو تھی نہیں، وہ ظاہر کہ وہ تو آوازیں لگاتے تھے، لیکن الحمدللہ میں آوازوں سے گھبرا کر کبھی بال نہیں کٹوائے، داڑھی پر آوازیں کستے تھے، ہوئے ملا ہو فلاں، کبھی نہیں کٹوائے میں نے، الحمدللہ وہ رکھی تو رکھ لی، آقا کی سنت میں عظمت ہے۔ تو آج الحمدللہ چراغ جلتے ہوئے سرکار کے کرم سے دعوت اسلامی میں داڑھیوں کی بہاریں آ گئی۔ اگر میں اس ملا ہوئے ملا سے گھبرا کر نعوذ باللہ کٹوا دیتا تو کہاں جاتا، پھر کہیں اور ہی چلا جاتا۔ یہ سارا
جو دین کی خدمت کا مجھے ایک ملا شرف وہ شاید اور کسی کو مل جاتا. وہ تو اللہ کا کام ہے, اللہ جس سے چاہے لے لے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. وہ اس استقامت بھی وہی دیتا ہے, ہدایت بھی وہی دیتا ہے. ہدایت ملی کہ بھائی رکھی تو رکھی, زلفیں رکھی تو رکھی. ہمارے سائیں بھائی کٹوایا کرتے ہیں زلفیں, کوئی رکھتا بھی ہے نا. جیسا اب آج کل تھوڑا وہ زور لگایا میں نے تو نیتیں بہت آئی ہیں, لیکن جب کبھی کوئی ہنس دے گا, کبھی کوئی مذاق کر دے گا تو کاٹ دیں گے. ایسا بھی کمزور ہوتے ہیں, یا پوری رکھتے نہیں, خود کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم نے زلفیں رکھی ہے, زلفوں میں پورے بال رکھنے ہوتے ہیں, جیسے یہاں سے کٹوا دیتے ہیں بعض لوگ, اور پیچھے ایسا لگے گا جیسے زلفیں, تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے. ایسا نہ کریں, کہیں سے بھی نہ کاٹیں. یہ یوں مطلب سیدھے یوں بال جاتے جاتے یہ قلم کے بال بھی نہیں کاٹنے, پھر یہ پیچھے جا کر یہ پورے بال بنیں گے. بعض یہ بھی نوٹ کیا میں نے, ہلکے کرواتے ہیں کینچی سے. ہلکے کروانے سے بھی ظاہر ہے کہ وہ کٹیں گے نا, تو پورے بال تو نہیں رہے, کچھ 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 کٹیں گے. تو یہ بھی نہیں, سنت ادا کرنی ہے تو پھر پورے بال رکھنے ہیں, کم از کم آدھے کان تک, پورے کان تک, یا کندھے کو چھو جائیں اتنے. کندھوں سے نیچے یہ عورت کی نقل ہے, تو اس لیے یہ گناہ ہے. اور عورت کو کندھے سے اونچے تک کٹوانا, عورتیں کٹواتی ہیں, یہ تو گناہ گار ہے. یہ مردوں کی نقل ہے, مردوں کی نقل ہے. اچھا, اب رہے کہ یہ طرح طرح کے بال, آج کل تو وہ تو میں عرض کر چکا, آج کل تو تھوڑے بال رکھتے ہیں, پھر نیچے سے وہ مشین چلواتے ہیں. تو یہ بہت عام ہے اس وقت, گھر گھر کا مسئلہ ہے. تو بہرحال اب کیا کیا جائے, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, مجھے پتا نہیں ہے. ایک خاص وجہ ہو نا فاسقین کی, تو پھر اس پہ کچھ اور حکم بنے گا. لیکن فی الحال ان کی وجہ بھی میں کیسے کہوں, گھر گھر میں کیا بچہ کیا بڑا, تقریباً اگر کہوں تو ایک بھاری تعداد جو وہ اسی طرح کے بال رکھ رہی ہے. تو اس لیے میں ناجائز نہیں کہتا اس کو. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اب میں یہ کہوں کہ شرفا کا طریقہ نہیں ہے تو بھی پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم بدماش تھوڑی ہیں. تو شرفا سے مراد ہوتی ہے صالحین, علماء کرام اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں, صالحین جن کو بولتے ہیں, سمجھو یہ ہے شرفا. تو اچھے لوگ جو دین کے حوالے سے اچھے لوگ, دنیا کے حوالے سے نہیں, دین کے حوالے سے جو اچھے اور نیک پرہیزگار لوگ جو مانے جاتے ہیں نا, مشائخ, علماء, تو یہ شرفا کی کیٹیگری میں ہم ان کو رکھیں گے نا. تو یہ نہیں رکھتے اس طرح کے بال, وہ جو آج کل نوجوان رکھتے ہیں. پھر اس کے لیے ننگا سر بھی رہنا پڑتا نا. اب جب ایک فیشن کے بال رکھے ہیں, تو اگر اس پہ امامہ باندھا تو یہ تو نظر ہی نہیں آئے گا, تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. کہ یہ جو اس طرح کے فیشن ہوتے ہیں سب دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, اپنے لیے نہیں ہوتے, لوگ دیکھیں, ایک چسکا ہوتا ہے. لیکن اب کوئی اگر اس طرح بیٹھا ہوگا, اس میں بیٹھے ہوں گے, اس میں ٹوپی میں چھپا ہوا ہوگا, تو ان کو دیکھنا نہیں اور ٹوکنا بھی نہیں, ناجائز تو ہم نے کہا بھی نہیں ہے نا. اس لیے وہ کسی کو چھیڑنا نہیں ہے نا. آپ سمجھانے بیٹھیں گے نا تو ایسا لوگ نماز سے بھی جائے, آنے دیں. مسجد میں تو آیا نا, اللہ کرے گا تو نمازی بھی بن جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ داڑھی بھی رکھ لے گا, ایک وقت آئے گا کہ زلفیں بھی سجا لے گا. مطلب ہم تو اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اس کے روبرو جھکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح یہ بندہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے, سجدہ کرے. سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. سختی نہیں کرنی, نہ ان پر سختی کرنی ہے, نہ ایسا ہی بہنوں نے بے پردہ عورتوں پر سختیاں کرنی ہے. بے پردگی بے شک حرام ہے, لیکن اب سختی کرنے جاؤ گے تو نماز سے بھی جائیے, قریب بھی نہیں آئیے آپ کے. تو بہت سارے اور گناہ ایسے ہیں کہ جن کا چھوڑنا نفس پر اس کے مقابلے میں, بے پردگی کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. تو اس سے وہ بھی نہیں چھوٹے گا. پھر جب صحبت میں آئیں گی آپ کی تو انشاءاللہ پردے کا بھی مسئلہ ان کا حل ہوگا, اور اس سے بھی, اس گناہ سے بھی بچ جائیں گی. دل میں بس دل آدمی جلائے, دل میں کوڑے. ہاں, جہاں اپنا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھائیں گے اور یہ مان جائے گی, پردہ کر لے گی, تو سمجھانا چاہیے. پھر تو واجب ہو جائے گا کہ وہ بے پردگی سے, اس کو اگر آپ منع کریں گے تو بے پردگی نہیں کرے گی, تو اس کو سمجھانا ہوگا. لیکن ایسا شاید اس دور میں ہے کم کہ آسانی سے
जन्ने गालिब आता नहीं, घरों में माहौल बहुत ज्यादा आउट हुए पड़े हैं। अल्लाह करीम आसानी कर दे, अल्लाह करीम आसानी कर दे। हमारी बहू बेटियों को बीबी फातिमा के सदके, सैयदा ज़ैनब के तुफैल हया की चादर नसीब कर दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जुल्फों की बहार है, दाढ़ी है इमाम में, जुल्फों की बहार है, शैतान को शर्माई फैजान मदीना में, शैतान को शर्माई फैजान मदीना में, सुन्नत की बहारों का कुछ ऐसा सबा छाया, सुन्नत की बहारों का कुछ ऐसा सबा छाया, फैशन को हयाई फैजान मदीना में, फैशन को हयाई फैजान मदीना में। नाखून बड़े रखने का भी पूछा था सही, तो नाखून 40 दिन के अंदर अंदर काट लेना चाहिए। 40 दिन से ऊपर गुनाह है। तो अब इतने लंबे नाखून किए, लेकिन 40 दिन पूरे नहीं हुए तो जायज है। 40 दिन हो गए तो अब काटना वाजिब है। 40 दिन हो चुके तो ठीक है। तो अब ये कि वो चूड़ियां गिनने में आसानी होती है, तो जिसको नोटे गिनने में आसानी लगेगी तो फिर और कुछ बढ़ा लेगा ये। और कोई सूरत नहीं है चूड़ियां गिनने की, वो नाखूनों से गिनते हैं कि उंगलियों से गिनते हैं। ये सब मतलब बहरहाल सुन्नत में अजमत है, और ये सुन्नत भी ऐसी है कि सख्त ताकीद है। इसका 40 दिन से ज्यादा गुजार देना ये गुनाह है। इसमें नाखूनों में भी, बगल के बालों में, फिर जो बाज पर्दे के बाल बाज जगह के उनका भी 40 दिन से ज्यादा गुजार देना गुनाह। इससे पहले काट लेने हैं जरूरी है। SMS के जरिए एक सवाल ये है कि क्या अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं? इतना अंधेरा हो कि घबराहट हो, वहशत हो, तो नमाज मकरूह तहरीम में होगी। हल्का फुल्का अंधेरा हो तो कोई हर्ज नहीं है, या अंधेरा लेकिन घबराहट नहीं हुई तब भी हर्ज नहीं है। क्या नया जूता चारपाई पर रखने से घर में लड़ाई होती है? नया जूता रखने से नया लिखा तो नया ही। या उस वक्त तो दुकानदार जो है वो चारपाई रखेंगे कैसे, अंदर पलंग रखेंगे फिर। तो चारपाई पलंग सेम थिंग, दोनों की बस वो बनावट में फर्क है, बाकी है एक ही चीज। पलंग ये भी उर्दू का ही लगता है, हाँ उर्दू, चारपाई भी उर्दू ही का लफ्ज है। तो यूं है दोनों एक ही चीज है। पलंग भी अब एक से एक आते हैं, तरह तरह के आते हैं। तो ये बिल्कुल यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है। नया जूता रखे या पुराना जूता रखे, चारपाई पर लड़ाई नहीं होती। इससे लड़ाई होती है अपनी एज से, ऐसा लड़वाती है कि लाशें गिरवाती है। जबान लड़वाती भी है और लाशें गिरवाती है, और फिर जेल के सरियों के पीछे बंद करवाती है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किसी का पैगाम सवाल कुछ इस तरह का है कि उनको गोली लगी है, कहते हैं मुझे गोली लगी है और मेरी आंतें कट गई। और अब वो यूरिन बैग होते हैं ना, पेशाब की थैली, जी जी, यूरिन बैग भी मुझे लगा दिया गया है। तो दुआ के लिए भी इन्होंने आपसे कहा है, और सवाल इन्होंने ये किया मैं नमाज के लिए क्या करूं? आंतें कट गई तो शायद टूल बैग लगाया होगा, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह बेचारों को शिफा अता फरमाए, प्यारे हबीब के सदके में करम फरमाए, सब्र अता करे, इलाज आसान हो जाए बेचारों में। नमाज तो बहरहाल पढ़नी है, तो अगर ये क्या है खड़े खड़े पढ़ना
मुमकिन नहीं है तो बैठ कर पढ़े, बैठे बैठे पढ़ना मुमकिन नहीं है तो लेटे लेटे पढ़े, पढ़नी तो है इशारे से पढ़े, लेटे लेटे पढ़ना है तो। इसका सलातुल मरीज बीमार की नमाज का तरीका बहार शरीयत के चौथे हिस्से में, पहली जिल्द वॉल्यूम फर्स्ट, इसका चौथा हिस्सा है, तो उसमें पार्ट फोर्थ में ये मरीज की नमाज का तरीका लिखा हुआ है। मुख्तलिफ इसकी सूरतें हैं, ज़ाहिर मरज की भी कई सूरतें होती है ना, कि कब किस तरह पढ़ना है। अल्लाह करीम आसानी कर दे, रहमत की नजर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस तरह के सवालात है ना, हमारे लिए इबरत है कि हमारे हट्टे कट्टे इस्लामी भाई भी कैसे कहें इसको, बेनमाजी बता हट्टे कट्टे होते, नमाज नहीं पढ़ते, कोई मजबूरी नहीं होती, टाइम भी होता है लेकिन सुस्ती, नमाज नहीं पढ़ते। और ये देखो किस तरह के बेचारे मरीज हैं कि इनके हाथें कट गई और नमाज का मसला पूछ रहे हैं कि मुझे नमाज का क्या करना है, कैसे पढ़ना है ना, जज्बा है ना। हो सकता है ये जज्बा ही इनकी बख्शिश का जरिया बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिस लड़की की शादी नहीं हुई, क्या उसका जनाजा पढ़ना जायज है? जी हाँ, बिल्कुल जायज, बल्कि फर्ज है। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। जिन जिन को पता चला है उनमें से कुछ लोगों ने पढ़ लिया तो बाकियों पर वो फर्ज उतर गया, वरना किसी ने नहीं पढ़ा तो जिन को पता लगा मुसलमानों को, वो सब गुनाहगार होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ये एक और सवाल कुछ यूं आया है कि अगर एक इंसान शादी के बाद माली हालात की वजह से मुश्किल में आ जाए और उसकी आमदनी भी कम हो जाए, 12,000 लिखा इन्होंने, और औलाद भी हो, तो अब किस तरह अपने अहलो अयाल की किफ़ालत करे और अपने घर को चलाए, इसके ताल्लुक से वो मालूम करना चाह रहे हैं। अल्लाह 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 पाक सब्र अता फरमाए, आपकी रोजी में बरकत दे। अब ये कि घर तो अब तक चला ही रहे ना, आप घर पहियों पर थोड़ी चलता है, हिकमत अमली से चलता है। अल्लाह कनात नसीब फरमाए। तो ये कि बंदा सादा खाकर भी जिंदा तो रहता है, बल्कि सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है। और ये ऑयली और मुरगन गिज़ा ये होती है ना, जिसको माल बोलते हैं, ये बेड़ा गर्क करते हैं सेहत का ये खाने। तो आप सादा खाना अगर खा सकते हैं, खाना ही पड़ेगा, और जाएंगे कहाँ, मदीने। तो वहां नेमतें खाएंगे आका के कदमों में रहते हुए। लेकिन फिलहाल तो ये है सादा खाना। अब मकान अगर है आपके पास तो मदीना, और मकान भी सादा, और इसके अलावा कपड़े भी सादे। इस तरह अगर खर्चे बचा कर, जिसको वो अपने किफायत शियारी बोलते, किफायत शियारी से अगर गुजारा करेंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएगा, उल्टा बचत होगी और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। बेसब्री, इसको बोलना उसको बोलना, यार फंस गया हूं, पता नहीं क्या मसला हो गया, बस गुर्बत, तंग दस्ती, ये पैसा नहीं आ रहा हाथ में, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। आप या अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है, या अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है, तो क्या होगा पता है? अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा। तो ये नुस्खा जो है ना, शुक्र करना, मगर हो दिल से, नुमाइश में नहीं। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है ना, दुनिया भर को शिकवा कर रहा है, बेसब्री के सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, सब्र ही क्या हुआ है, इसको पता ही नहीं सब्र होता क्या है। सबको बोलते रहना ये सब्र थोड़ी है, ये तो बेसब्री है। यानी सब्र होता है अव्वल सदमे पर, हदीस पाक में सब्र अव्वल सदमे पर होता है, बाद में तो सब्र आ ही जाता है। तो यानी सदमा पहुंचा, एकदम यानी कोई सदमा पहुंचा अपने को, और खामोश हो गए।
کسی سے کوئی گلا شکوہ، کسی تذکرہ نہیں کیا کسی سے. یہ ہمارے لیے ہم سے ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ آ رہے ہو فیضان مدینہ اور کوئی آپ کا موبائل فون نکال لے. صبر کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ اس کو بولیں گے، اس کو بولیں گے، فلاں کو بولیں گے، تو ڈھول بجائیں گے کہ سمجھے. اب کسی کو نہ بولے اور بالکل خاموش ہو جائے، یہ صبر. ایک کو بھی بولا بلا ضرورت تو پھنسے. ہاں پولیس میں ایف آئی آر کٹوائی تاکہ آپ کو آپ کا حق مل جائے، اگر پولیس دلا سکتی ہو تو یہ کہ پھر اس اپنا حق وصول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو اقدام کیا، شریعت کے روح سے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کو بتانا پڑا، یہ میں صبری اس کو میں نہیں کہہ رہا. یا کسی کے کان میں کہا کوئی اللہ کا نیک بندہ اور آپ کا اس نے زن ہے تو اس سے اس لیے کہا کہ یہ دعا کریں کہ آپ دعا کریں میرا موبائل میں آ رہا تھا نا، کسی نے نکال دیا اور کسی کو بتائیے گا نہیں، تو پھر چلے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مائک پر بندہ بولے اور بولے آواز کسی کو نہ جائے. عام طور پہ آواز تو چلی جاتی ہے، اپنے منہ سے نکل ہی جاتا ہے. بل صبر کرنا بھی اپنے کو سیکھنا پڑے گا. کوئی یعنی کہ صبر کورس بھی ہماری کورسز کی مجلس شروع کروائے نا، صبر و شکر کورس، تو شاید کچھ بنے. لیکن ایسے صابر و شاکر استاد بھی ڈھونڈنے پڑیں گے. پتہ نہیں زمین تو ملنا مشکل ہے، چاند پر شاید تلاش کرنے کے لیے جانا پڑے. یہ مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ صبر کرنا آتا ہی نہیں اپنے کو. حالانکہ صبر اتنا پیارا عمل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم صبر کرنے والے کے بارے میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا کسی کے ساتھ اللہ کے ایسے جو چل رہا ہو، کیا خیال ہے اس کے پاؤں زمین پر پڑیں گے؟ ہے نا، وہ تو یوں چلے گا، ایسے جو میرے ساتھ ہے. تو اب ایسے جو تو ظاہر ہے ہماری طرح بندہ ہے، اور جس کے ساتھ رب کی حمایت ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ اس کا تو کوئی روح بھی زمین میں نہیں پڑے گا. اتنا وہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ کہ یہ بشارت ہے کہ جو صبر کرتا ہے، صبر کرنے والے لوگ ہیں، بے شک انہا بھی ہے، ساتھ میں تاکید بھی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والوں کی بے حساب مغفرت کی بھی بشارتیں حدیثوں میں. تو اس لیے وہ صبر کرے بندہ، کسی کو بولے نہیں، قفل مدینہ لگا لے، جو کہ ہے بڑا مشکل. ایک پھڑیا بھی ہوتی ہے تو سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ مجھے پھڑیا ہوئی ہے، نزلہ بہ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پھر بھی بولتے ہیں یار نزلہ ہو گیا ہے، نزلہ ہو گیا ہے. کھانسنے سے منہ بند نہیں ہوتا کر یار کھانسی ہو گئی ہے. اب یار وہ تو ویسے ہی آپ کی کھانسی اعلان کر رہی ہے کہ آپ کو کھانسی ہوئی ہے، پھر بھی بولے بغیر چارہ نہیں ہے. حالانکہ خود ہی اظہار ہو گیا، اس میں آپ کی کوئی وہ نہیں تھا کہ ہمدردی لینے کے لیے جان جان کے دوسروں کے سامنے کھانس رہے. تو وہ ایک پھر اللہ کو سب پتہ ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے. تو یہ کہ صبر کرے، اپنا مرض بھی چھپائے، بیماری چھپائے، پریشانی چھپائے، تکلیف چھپائے، اور سب میں اللہ کی رضا کی نیت بھی ہو. اللہ کی رضا کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے. چپ رے سیتا موتی مل سن، جے صبر کرے تا ہیرے، جے پاگلا وانگوں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ یہ ابھی ہمارے پیر صاحب جو بول رہے تھے کہ سنت کے حوالے سے، بال رکھنے کے حوالے سے، تو بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بال جو ہیں وہ خون چوستے ہیں، اس کے متعلق جواب. داڑھی بھی رکھنی ہے بھلے خون چوسے، اور سارا بدن تو بالوں سے بھرا ہوا ہے، یہ خون چوستے کہ نہیں چوستے؟ تو ان کو غذا بھی اللہ دے رہا ہے نا، آپ تو نہیں دے رہے. آپ کو بھی غذا اللہ دے رہا ہے،
تو بال بھلے خون پیے، کوئی بات نہیں، کو پینے دیا جائے، آپ کا کم نہیں ہوگا. ابھی تو آپ کو تھیلیسیمیا اور کہاں کا مریض ہے، ان کو بھی تو خون کی بڑی بڑی بوتلیں دینی ہے نا. ہزاروں بوتلیں دعوت اسلامی والوں نے جمع کی نا، پوری پوری بوتلیں خون کی، تو وہ روئیں اور یہ بال کتنا چوسیں گے خون. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز کی غذائیں رکھی ہیں. یہ جو ہم تھوکتے ہیں، ناک میں سے کچھ نکلتا ہے، آنکھ میں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ سب پانی پیتے ہیں تو یہ بنتا ہے نا، نکلتا ہے. تو آپ بولو یہ سارا پانی نکال دیتے ہیں، تو چلو آپ رونا بند کر دیں گے، تھوکنا بند کب تک کریں گے، ناک سنکنا کیسے بند کریں گے، پسینے کو کیسے روکیں گے، سارا پانی آپ کا نکل جائے گا. تو یہ پانیوں کا نکلنا بھی جسم انسانی کے لیے بعض صورتوں میں فائدے مند ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بال جو ہیں ان کے بھی مطلب فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زینت بھی دی ہے، اس سے حسن بھی ہے. بالوں سے سارے بال، آنکھوں کی بویں، پلکیں، اور یہ سب بال اتر جائے کسی کے تو کیسا عجیب سا لگے گا، ہے نا. تو بہرحال یہ کہ یہ اس طرح کے وسوسے نہیں پالنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی غوث اعظم ہے تو ان کے بارے میں بھی ہمیں نام بتائیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ، سب سے پہلے غوث اعظم جو ہوئے وہ امام حسن مجتبی، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسن مجتبی نواز رسول، یہ سب سے پہلے غوث اعظم، قطب اکبر بولتے ہیں اس کو، قطب اکبر غوث اعظم. اور اس کے بعد یہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ غوث اعظم. اور تیسرے ہوں گے امام مہدی جب تشریف لائیں گے، تو یہ غوث اعظم ہے. تو کل 3 غوث اعظم 3 ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. شیخ عبد القادر جیلانی اور امام مہدی یہ دونوں جو ہے وہ حسنی سید. حسنی سید. سبحان اللہ. سر سوال یہ تھا کہ آج ہمارا کام ہے جنرل آئٹم سپلائی کا، تو اس میں اس ٹائم پر مارکیٹ کے اندر ٹوٹلی کاپیاں آئی ہوئی ہیں، ہر چیز کی کاپی ہے. تو اب ہم جاتے ہیں، ہم جا کے بکنگ کرتے ہیں، تو ہم کال یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ آئٹمز ہیں جو ہم مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں. تو دکاندار ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا یہ مال کمپنی کا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہ بھائی ہم کمپنی کے نمائندے ہیں اور نہ ہمارا مال کمپنی کا ہے، ہم مارکیٹ سے مال اٹھاتے ہیں اور یہ مال بیچتے ہیں. تو وہ بولتا صحیح ہے بھائی دے دو، 3 پیس دے دو، 6 پیس دے دو. تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اصل میں ہر چیز کی کاپی بن جاتی ہے. ہاں کاپی. اچھا نقالی، نقل. ہاں اچھا. ظاہر یہ تو جرم ہے نا، نقل کرنا قانونی تو جرم ہے. جو رجسٹرڈ کمپنی ہو اس کی ویرائٹی جو بھی ہوگی، رجسٹرڈ ویرائٹی، اس کی نقل کرنا یہ قانونی جرم ہے. جی وہ تو ہے. اور یا دھوکہ دینا کہ یہ فلاں کمپنی کا اور اس کمپنی کا نہیں ہے، تب بھی جرم ہے. لیکن ساحل نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ اس کمپنی سے لیا ہے، ہم نے بازار سے لیا ہے. اس طرح یہ سچ تو بول رہا ہے سوال کرنے والا. تو اگر یہ کہہ دے تو پھر گناہ سے تو پھر گناہ تو ہے ہی نہیں، بچنا کیا ہے ہی نہیں گناہ. جبکہ سچ بات کر دے کہ یہ جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہم نے کمپنی سے نہیں اٹھایا. اب اس میں لکھا ہوتا ہے بعض میڈ ان فلاں یہ لکھا ہوتا ہے، یہ کیا اتارنا پڑے گا؟ اب وہی لکھا ہوا یہ کہہ کر دے کہ ہم نے لگایا نہیں ہے یہ، اور یہ ہم کو بازار سے اس طرح کا ملا ہے، لیکن یہ ہے مطلب یعنی کہ اس کمپنی کا بھی نہیں ہے، ویسے دھوکے سے لگایا ہوا ہے، یوں کر کے بیچے. میں یہ بتا بھی نہیں رہے کہ یہ باقاعدہ یہ کاپی ہی خریدتے ہیں، یہ مارکیٹ سے لیتے ہیں اور ساری وضاحت اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ نہ ہم کمپنی کے نمائندے ہیں، نہ ہم نے کمپنی سے لیا ہے، یہ ہم نے مارکیٹ سے اٹھایا ہے، اسی پر ان سے وہ خرید لیتے ہیں. اب پھر تو گناہ تو نہیں ہوا، دھوکہ بھی نہیں ہوا. اور ایسا ہی کرنا چاہیے، خالی اپنے مال کی جھوٹی تعریف نہیں کہ بھائی یہ ہے آپ کے سامنے، دیکھ لو الٹ پلٹ کر کے ہر طرح سے، اور یہ سونا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، جو بھی آپ کے سامنے ہے.
تو اس طرح مطلب اگر آپ بیچیں گے تو پھر گناہ نہیں ہے کوئی. اگر نقص ہو, جیسے نقص نہیں ہے پھر یعنی خامی نہیں ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھنے کا, نہ بولیں تب بھی. لیکن جب کوئی ہے تو نظر آ جاتا ہے, چھوٹا بڑا نقص ہوتا ہے, یا نقص نہ بھی ہو تو بولیں تو صحیح ہے. جھگڑے کا منہ کالا کہ تم نے دھوکہ کیا, کل کوئی نہ بولے. اور بیچنے والا اگر یہ جانتا ہی ہے کہ یہ ہے کاپی, یہ جانتا ہے, اب خریدار کو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں نہ کمپنی سے لایا ہوں نہ یہ میں نے بنایا ہے, جو ہے نا وہ یہ ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یوں تو بات اس سے واضح کر دی, مگر جو حقیقت اس کو پتا ہے اس حقیقت کو بھی اس نے ظاہر نہیں کیا. اگر یہ کہتا ہے یہ کاپی ہے, اوریجنل نہیں ہے, جبکہ دکاندار کو پتا ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ اس کی کاپی ہے. اور کاپی میں بھی اب قسمیں ہیں, فرسٹ کاپی, سیکنڈ کاپی اور تھرڈ کاپی. اب کاپیز بھی یوں بنتی ہیں ٹھیک ٹھاک. تو اگر دکاندار کو پتا ہے تو کیا یہ بتا دے کہ دیکھو یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ کاپی ہے, اور مارکیٹ میں کاپی ہی بنتی ہے, یہی ملتا ہے, یہ ہے اور اس کا یہ ریٹ ہے. جیسے آپ عموماً مسئلہ بتاتے ہیں کہ دودھ بیچنے والے کو اگر بتا دے کہ اسے پانی ملا ہو, یا خریدار کو پتا ہے اسے پانی ملا ہو, اس طرح جو مسئلہ بتا رہے ہیں, تو اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں آپ؟ اگر واقعی اسے پتا ہے اور اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کمپنی کی ہے یا کمپنی کی نہیں ہے, تو پھر تو صورت جدا ہو گئی. اب تو یہ دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. جی پتا ہے یا نہیں ہے یوں نہیں بولتا, میں کمپنی سے نہیں لایا ہوں, سمجھے, میں کمپنی کا نمائندہ نہیں ہوں, یہ ہے میرا مال. اس نے جھوٹ نہیں بولا, آٹی ماری ہے, بات واضح نہیں کی. ہاں آٹی ماری ہے. اور گاہک سمجھدار ہوگا تو اتنے میں سمجھ جائے گا, اور گاہک میں ہر گاہک سمجھدار تھوڑی. اصل میں یہ دیتے ہیں جو سوال کرنے والے تھے, یہ تو دکاندار کو دے رہے ہیں. تو جس طرح یہ بیان کیا نا ابھی کہ فرسٹ کاپی بنتی ہے, سیکنڈ کاپی بنتی ہے, تو عمومی طور پہ ان کے سامنے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ فرسٹ کاپی ہے یا سیکنڈ کاپی ہے, یہ بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ اگر کسی طریقے سے بھی دھوکہ دے گا تو پھر یہ درست نہیں ہوگا, جائز نہیں ہوگا, گناہ ہوگا. اور دھوکہ دہی کیے بغیر دیتا ہے تو پھر درست ہے. دیکھنے سننے والوں کو اندازہ ہے, مفتی صاحب آپ کو بھی مارکیٹ کا شاید اتنا سا اندازہ آپ کو بھی ہوگا کہ ایک موبائل جس کو آپ بھی جانتے ہیں کئی سے موبائل ہوتے ہیں, اس کو لینے جاؤ تو پتہ ہے کہ موبائل لاکھ سے اوپر کا ہی ہے. مگر اگر اسی موبائل کی کمپنی کا ڈبہ پیک موبائل بھی اگر کوئی آپ کو آدھی قیمت میں یا اور قیمت میں دے رہا ہے تو ایک, حالانکہ اس میں چوری کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ایک آتا ہے کہ یار یہ اوریجنل تو لاکھ سے 1.25 لاکھ روپے کا ملتا ہے, یہ 75-80 ہزار روپے کا اگر مل رہا ہے تو اس کو کہتا ہے دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. تو کوسچن تو ریز ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے, میں آپ سے ایک سوال ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوژنس ہیں, اور دکاندار اس میں بھی شاید کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ یار اب کرے تو کیا کریں. ان کے نزدیک یہ کہ ہم بہت واضح بات کہہ رہے ہیں, سیدھا ستھرا کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہو سکتا ہے کئی چیزیں ڈکلیئر کرنے جیسی ہوں مگر وہ نہ کر سکتے ہوں, کہ ان کو بھی ڈر یہ ہوگا کہ ڈکلیئر کریں گے تو گاہک چلا جائے گا. تو ان تمام تو صورتحال میں میرا اس پہ ناقص مشورہ ہے, آپ جیسا فرمائیں کہ ان کو ان تمام تر کنفیوژنس کے ساتھ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لینا چاہیے, اور وہاں پر یہ ساری اپنی کنفیوژنس بیان کر دیں, تاکہ آپ مطلب آپ کو جب یہ ڈر جس چیز نے آپ کو ڈر میں مبتلا کیا ہوا ہے نا کہ یار گاہک چلا نہ جائے, اگر یہ پتہ چلے گا تو یہی وہ مطلب کہ وہ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا. اندر کا مفتی صاحب تو جھنجھوڑ رہا ہوگا نا, جو باز امیر آدمی ہوگا, یوں مت کر یوں مت کر, تو اب وہ باہر کے مفتی صاحب کو پوچھنے کے بجائے اندر والے مفتی صاحب کی نہ مان لے, جو بھی وہ کلیئر کر دے کہ اس میں مطلب یہ کہ یہ ہے نقلی, بالکل کمپنی ایسا اصلی نظر آتا ہے مگر یہ نقلی ہے, یوں بول دے تو اب گاہک چلا جائے گا, یہی نا. تو گاہک کو بچانے کے لیے آٹیاں مار رہا ہے نا, یہ آٹیاں مارنا ہی تو اس کو پھنسا رہی ہے نا, یا پھنسا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرے اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ابھی جو تذکرہ ہوا کہ چارپائی پر اگر جوتا رکھا ہو تو اس سے لڑائی ہوتی ہے, اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ دیہاتوں میں اگر کوئی نیا مکان بناتے ہیں تو اس کی نکڑ پر, مکان کی نکڑ پر ایک کالے رنگ کی دیگچی وغیرہ رکھ دیتے ہیں, مٹی کی بنی ہوتی ہے,
اور اسی طرح کوئی اگر بندہ کوئی نئی گاڑی لیتا ہے تو اس کے ایک سائڈ سے نا جوتی باندھ دیتا ہے کہ نظر نہ لگے، تو اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ ٹوٹکے اس طرح کے ہوتے ہیں بعض، اس میں جب تک شریعت کسی کام سے منع نہیں کرتی تو اس وقت وہ کام جائز ہوتے ہیں، اس وقت تک تو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے مجھے، کرتے ہوں گے اس طرح، ہاں تو بس یہ ٹوٹکے ہیں، یہ بظاہر کوئی اس میں ناجائز صورت بھی نظر نہیں آ رہی، جیسے گھوڑے کا نال لگاتے ہیں بعض لوگ دروازوں پر، استعمال شدہ نال گھوڑے کا، اونٹ کی ہڈیاں رکھی جاتی ہیں مختلف انداز میں، طرح طرح کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ بہار شریعت میں لکھا ہے بعض کاشتکار یعنی کسان فارمر اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں، اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی۔ اس کے بعد زراعت پر پڑے گی، اور اس صورت میں زراعت کو نظر نہیں لگے گی، ایسا کرنا ناجائز نہیں، کیونکہ نظر کا لگنا صحیح ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے، یہ کہے بارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، یا اردو میں یہ کہہ دے کہ اللہ برکت کرے، اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ اللہ برکت دے، اللہ برکت کرے، بارک اللہ یہ بھی اس کا معنی ہے اللہ برکت دے، اور ماشاء اللہ کہنا نظر نہیں لگے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سے یہ میرا سوال ہے، کیا عورت کو ہاتھ پاؤں یا سر پر مہندی لگانے سے ثواب ملتا ہے؟ عورت اگر شوہر کے لیے زینت کرے، شوہر پسند کرتا ہے اس چیز کو کہ یہ مہندی لگائے، تو شوہر کی اطاعت یا شوہر کی دلجوئی کے لیے لگائے گی، تب تو یہ ثواب سامنے ہے۔ جائز مہندی اگر اس صورت میں یہ لگاتی ہے، جون سی مہندی لگانا جائز ہے وہ لگاتی ہے تو ثواب کی حقدار ہے۔ جس سے لال مہندی شوہر کہتا ہے بالوں میں لگا لو، سفید بال ہو گئے، بالکل لگانی چاہیے، اب شوہر کا حکم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کرتا ہوں ٹریکٹروں کا کاروبار، تو ٹریکٹر لے کر ادھار دینا کیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ قسطوں پہ دینا، ادھار قسطوں پہ دے دینا؟ قسطوں پر دینا تو جائز ہے، لیکن یہ کہ اس میں یہ خرابی بھی ہوتی ہے کہ جیسے قسط فلاں تاریخ کو دینی ہے آپ نے، اب فلاں تاریخ کو نہیں دی تو پھر یہ اس پر پینلٹی لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے کہ اب اتنے، یہ ناجائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ضروری ہے کہ جب قسطوں پر لیں تو اس وقت جب لے رہے ہیں تو قیمت اور وقت طے کر لیں کہ اتنے مہینے میں دیں گے یا اتنے عرصے میں دیں گے اور اتنے پیسے کی دیں گے۔ وہ دو سودے ایک ساتھ نہ ہو کہ ادھار میں اتنے کے لے رہا ہوں، اتنے عرصے کے بعد دوں گا تو اتنے پیسے دوں گا، ایسے نہ ہو، بلکہ وقت بھی مقرر ہو اور قیمت بھی مقرر ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ایک مہینے کے بعد دوں گا تو اتنے، 2 مہینے کے بعد دوں گا اتنے، ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے 20 لاکھ روپے کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں اور ان پر 1 سال پورا ہو چکا ہے، کیا ہم پر ان پیسوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، اگر دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی ان کے پاس قرضہ وغیرہ ان کے اوپر نہیں ہے اور یہ بالغ ہیں، آواز سے بھی لگ رہا ہے، تو یہ رقم تو نصاب تک پہنچتی ہے، تو زکوٰۃ تو اس پر واجب بہر صورت ہوگی، یعنی فرض ہوگی ان کو دینا، البتہ اس کا دینا اس وقت ان کے اوپر لازم ہوگا جبکہ یہ رقم مل جائے یا نصاب کا 5واں حصہ، یعنی جتنا بھی نصاب بنتا ہے، مثال کے طور پر 60,000 70,000،
اس کا جب 5واں حصہ مل جائے گا تو اس رقم کی فوری زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. لیکن پھر یہ کہ 4 سال 5 سال کے بعد وہ قرضہ ان کو ملتا ہے جنہوں نے دیا ہوا ہے، تو یہ 4-5 سال کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گی. اس لیے آسانی اسی کے اندر ہے کہ ہر سال اس رقم کی زکوٰۃ نکالتے رہیں. لیکن ابھی دینا فرض نہیں ہے. 4-5 سال کے بعد اگر رقم آتی ہے تب اکٹھا دینا چاہے تب بھی دے سکتا ہے. جی، لیکن یہ کہ نصاب کا اگر 5واں حصہ مل گیا تو پھر اس کی اتنی نکالنا پڑے گی. جی انہوں نے 20,000 کہے. 20 لاکھ کہے. 20 لاکھ کہے. اچھا. گھر کا سارا خرچ، سوال ہے، گھر کا سارا خرچ میری امی چلاتی ہیں. اس سال انہوں نے ان پیسوں میں جو بچایا وہ 5 لاکھ کی رقم ہے. کیا میری امی پر حج فرض ہو گیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، صرف پیسوں سے حج فرض نہیں ہوتا، اور بھی شرائط ہونے چاہیے. محرم سفر ہے تو پھر شرعی سفر، ان کے ساتھ محرم فرض تو ہو جائے گا حج، لیکن محرم جب میسر ہوگا تب سفر کرے. حج کا تعلق محرم سے نہیں ہے، وہ یہ محرم کا تعلق سفر سے. جیسا کوئی مکہ شریف میں رہتی ہے اب اس کے لیے محرم شرط نہیں ہے، نہ سفر کے لیے ضروری نہیں ہے. شرط نہیں، ضروری مطلب واجب. تو محرم کے بغیر بھی مکہ شریف میں رہتی ہے، حج فرض ہو گیا تو اب تو جا سکتی ہے نا، اکیلی بھی جا سکتی ہے. اگر 5 لاکھ میں حج جی، جبکہ اور جی، اور دوسرا یہ کہ اصل میں سوال میں تھوڑا سا وضاحت کی بھی ضرورت پڑے گی. گھر کا خرچ والدہ چلاتی ہیں، لیکن اسے میں دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات صرف گھر چلانے کے لیے رقم دی جاتی ہے، اختیار جس کی رقم ہوتی ہے اسی کا ہوتا ہے. جسے شوہر بعض اوقات رقم دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اختیار اسی کا ہوتا ہے، بچے گی تو اسی کی ہوگی اور گھر یہ چلائے گی. اور بعض اوقات اولاد یا شوہر ہی یہ بیوی کو دے دیتا ہے کہ یہ گھر چلائے اور رقم اسی کی ہے. اس صورت میں یہ صاحب مال بنے گی، تو زکوٰۃ کی صورتیں بھی بنیں گی اور حج کی دیگر شرائط پائی گئیں تو اس صورت میں حج بھی ادا کرنا ہوگا. اس میں اگر تھوڑی یہ کنفیوژن کو بھی دور کیا جائے کہ بعض اوقات گھر میں BC بھری جاتی ہے. اب گھر کی جو عورت ہے وہ مثال کے طور پر مہینے کے 20 یا 25,000 یا 10-15,000 روپے BC بھرتی ہے. دیتا گھر کا آدمی ہے اور اسی کی انڈرسٹینڈنگ سے BC بھری جاتی ہے. جب BC کی بکنگ عورت نے کرائی ہے تو ایسی صورت میں جب BC کھلے گی تو اس کا مالک کون؟ شوہر یا بیوی؟ یا کوئی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ جب کھلے گی تو وہ شاید کہے گی کہ یہ تو میں نے بھری تھی، میری ہے، وہ میرے پیسے لے کر بھری تھی تو میری ہوئی. تو جب ضرورت ہوگی تو پھر شاید دونوں پہ ڈسپیوٹ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اصل اس کا مالک کون بنے گا؟ اگر ادھار دیا ہے بیوی کو تب تو ذرا مالک تو بیوی بنے گی نا، جو BC کھلی جو بھی آئے. قرضہ تو اتارنا پڑے گا، لیکن جو آیا وہ تو اب اسی کا ہے نا، عورت کا. یہ جو عورتوں کو خرچہ دیتے ہیں نا گھر کے لیے کہ یہ اس میں تم گھر کا خرچہ کرنا، کھانا پینا، بچوں کا دوا دارو، اس میں میرا مشورہ ویسے ایک ذہن میں آتا ہے کہ شوہر بیوی کو مالک بنا دے. اس کا جو بھی انڈر چھوٹے گا وہ خرچہ اس میں سے کرے گی، لیکن اس کو مالک بنا دے تاکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو عرف سے ہٹ کر بھی ہو جاتے ہیں. وہ ایسی چیزیں بھی استعمال کر لے گی، ایسی چیزیں لے لے گی، کھا لے گی، دل کرے گا، اور وہ اس کے عرف سے ہٹ کر ہوگا. اس نے تو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دیا ہے تو مالک بنا دے تو شاید مناسب ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، کہ کبھی مطلب اس کے اوپر خیانت نہ ہو جائے اس سے، ورنہ وہ خیانت بھی کرے گی، مسائل تو پتہ نہیں ہوتا. آپ کی بھی کیا باتوں کو آپ کا جواب سن کر کسی کے منہ پر کچھ اور ہو گیا ہوگا، کسی کے منہ پر کچھ اور ہو گیا ہوگا. میں تو اپنی مدنی بیٹیوں کا ہمدردی تو کروں گا نا یار. ابھی کوئی ابھی ہکا بکا رہ گیا ہوگا، حضرت نے کیا فرما دیا اور ایک کا چہرہ کھل گیا ہوگا، کیا قربان ہوں پاپا پر. کئی ایسے ہوں گے جو خوش ہوئے ہوں گے یار. جو نیک دل بھی تو ہوتے نا، جیسے کہ ایک بزرگ کا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو کبھی حکم نہیں کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے. مشورتاً بات کہتے تھے کہ مشورہ رد کرنا جائز ہوتا ہے. اولاد اگر حکم ٹالے گی تو پھر وہ گناہ کی بھی صورت بنتی ہے اس میں.
अगरचे हर हुक्म मानना वाजिब नहीं होता, लेकिन कई हुक्म से जिनका मानना फर्ज होता है, मानना ही पड़ेगा। तो अब वो नहीं मानेगा तो गुनाहगार होगा औलाद, तो मशवरतन। तो ये कि ऐसे लोग भी होंगे जिनको मजा आया होगा, ऐसी ईसाई बहनें भी होगी जिनको तो खुशी की लहर दौड़ गई होगी। अब ये मना लेंगे अपने बच्चों को के अब्बू को, अगर दोस्ती पक्की हुई तो। आए दिन जिनकी लड़ाइयाँ होती होंगी वो फिर इनको ये रकमें जो है ना बहुत फूंक फूंक के इस्तेमाल करना चाहिए। बच गया तो इनको दे दे, और अपना जो भी खर्च जाती ऐसा करना जो उस रेंज में नहीं आता। घर खर्च के जाती कोई चीज इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ गई, तो सर्दियां आ गई तो अब वो ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है, खाने भी चिलगोजे जो सबसे महंगे, तो अभी इसमें शोहर का खून ना करे, अपनी अम्मी से ले ले, और फिर कभी भी ना कहे कि मैं तो अम्मी से लाई हूं, मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक मिसाल दी मैंने समझाने के लिए। तो इसलिए इस तरह भाइयों को चाहिए कि हमदर्दी करे। हम सबको चाहिए कि किसी को क्यों गुनाह में मुब्तला करें। जैसे मैं समझाता रहता हूँ कि यार ये बहुत सारी ऐसे सवालात होते हैं कि जिनके करने से सामने वाला आम तौर पे झूठ में पड़ जाता है। हाँ भाई आप नाराज तो नहीं है, अब वो बेचारा वैसे घूमी भी होती है उसकी, फिर मुरव्वम में बोलता है नाराज, ये क्या बात है, कोई नाराज नहीं हूँ। अब या हालांकि नाराज होता है, अब इसने झूठ बोला ना, झूठ बोल के गुनाहगार हुआ। क्यों ये झूठ बोला, आपने कहा, नाराज तो नहीं है ना आप बोलते इस तरह का, ना वो झूठ उसको बोलना पड़ता। मेरे हाथ की चाय कैसी लगी, ये अब ये पूछने वालियों का इसमें ज्यादा हिसाब होता है। अब जिसको पूछा वो कैसे बोलेगा कि चाय आपकी अच्छी नहीं थी, वो हाँ ही बोलेगा ना, हालांकि मूड खराब हो गया था चाय पीकर। तो इसलिए वो ऐसे सवालात ना किए जाए, मेरे हाथ का खाना कैसा लगा, तो ये ना कहा जाए। अच्छा लगा होगा तो आप खुद, लेकिन ये आदत होती है, कमेंट्स मिलने चाहिए। अब तो कमेंट्स बिल्कुल उरूज बाम पर है ना, अब तो सोशल मीडिया कमेंट्स का इंतजार है। और कमेंट्स भी प्लस होने चाहिए, माइनस नहीं चलेंगे। और मेडिकली तहकीक के मुताबिक जो भी रिसर्च है, इस कमेंट्स की वजह से सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी ऑडियो वीडियो, अपनी तहरीर, कोई ऐसी चीज जिसने डाली, उसके बाद उसने इंतजार करना होता है कमेंट्स का। वो जो इसका वक्त गुजर रहा है और जो कमेंट्स का जो उतार चढ़ाव आ रहा है, किसी ने कहा कि अब डेडुशारी करने की क्या जरूरत थी, तो उसके नीचे लिखा होगा क्या बात है आपकी, कि वो इसके नीचे लिखा होगा ये यही करना था तो फिर ये करने की क्या जरूरत है, फिर इसके नीचे लिखा होगा यार बहुत अच्छा किया। तो ये जो इसका जो उतार चढ़ाव हो रहा है ना, ये इसकी सोच और उसकी तबीयत, इसके दिलो दिमाग को मर्ज की तरफ लेके जा रहा होता है, और वो उसमें इतना मुनहमिक हो जाता है, और उसकी तबीयत में अजीब व गरीब सी चीजें पैदा है। कभी आदमी जैसे गर्मी में आया फिर एसी में आया, फिर गर्मी में आया फिर एसी में आया, तो उसका बदन किधर का चला जाएगा। तो ये बेचारा कमेंट्स में ऐसा ही चला गया बिल्कुल हमारा आदमी। तो हाय आजकल ये तो अरे बाप रे बाप, धमाल है इसकी तो, यानी कि जिसको देखो समझिए, उसको दरवाजा खोलना आता हो ना आता हो अलग बात है, इसको अपना पेज खोलना आता होगा। मेरे ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको अपना पेज खोलना नहीं आता। मुझे नहीं आता है, मेरे पेज बने हुए हैं, पेज के सबके नाम भी नहीं पता है, फेसबुक पता है, तो वो खोलना नहीं है कभी आज तक, मतलब खोलना नहीं आता, सीखा भी नहीं है। ये आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, वो आज पहली रबीउल आखिर 1442 हिजरी, कल का पता नहीं है मुझे, सीख जाऊं तो। फोन नहीं रखता। अब मैंने व्हाट्सएप रख ही लिया ना फोन, अगरचे फोन नंबर मिला ना अब तक नहीं आता, व्हाट्सएप रखा हुआ है, मेरा काम चल जाता है। जरूरत होती है दूसरे की मदद ले लेता हूँ, गुजारा है मेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कमेंट्स के ताल्लुक से बात चली, मैंने तो चले कुछ चीजें ऐसी कुछ तफन्नुकुश तबई के तौर पर भी अर्ज कर दी, मगर पता है कि मैं जो लिखूंगा इसे हजारों या सैकड़ों या हो सकता है लाखों लोग पढ़ेंगे। अब लिखने वाला
ایک تو ہوتا ہے بابا بولنے والا منہ پھٹ ہے، یہ لکھنے والا اس کو کیا بولے؟ جیسا آپ ہوتا ہے لفظہ پائی، ہاتھا پائی کی جگہ پر آپ کے لغت کا ایک لفظ ہے آپ کی لفظہ پائی، ٹھیک ہے، میری لغت کا ہے، ہاں میری لغت کا ہے، میں لفظہ پائی بولتا ہوں، ویسے لغت میں نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کی لغت اس لیے عرض کیا تھا کہ میں کئی لفظ سے آپ کی طرف سے ملے ہیں۔ تو اب جیسے کہ ایک ہوتا منہ پھٹ، اب اس کو کیا بولیں گے کہ جس نے یہ لکھا اور یہ ایسا لکھا کہ اس کے لکھنے سے دل آزار ہے، بس دل آزار جملے تو لکھتے ہیں اور واقعی آدمی بالکل بجھ جائے وہ پڑھ کر جس کے لیے اس نے لکھا نا، لیکن اس کو خوف نہیں ہے، اس کو آخرت میں یہ یا مرنے کو ایسا خوف میں شاید مبتلا ہو، اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اگر اللہ ناراض ہو ایسا خوف میں مبتلا ہوگا یہ کبھی نہ ہوا ہوگا، تو یہ دل دکھاتے ہیں ایسے جملے لکھ۔ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس بات کا یوں جواب دے، شاید تو آپ کو اس کا بھی توڑ اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ میں نہ دے بھائی، اس کو ضرورت کیا تھی ویڈیو ڈالنے کی، یہ نہ ڈالتا، اس نے بھی تو سب کے بیچ میں خود کو ڈالا ہے، تو میں نے بھی سب کے بیچ میں اس کا اپنا رائے دے دی، لکھا تو اسی نے نا کومنٹ دو، اب ہم کو نہیں سمجھ میں آیا تو ہم نے لکھ دیا، تو اب اس میں ہماری پکڑ کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ وہ ٹھیک ہے اگر دو تو انڈر کے اچھے ہیں تو دو، اچھے نہیں ہیں تو چپ رہو، یہ کوئی بات تھوڑی بھی کہ دو تو دو، دینا ضروری تھوڑی، دینا دو، اس کو تو بولتے دینا دینا، اس کو مارا تم نے دینا لکھا تھا تو بہت ساری صورتیں دینے کی میں نے یہ اپنائی ہوئی ہے، آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ نہیں مطلب بھلے بولے وہ، لیکن دل دکھانے والی بات لکھنا جائز نہیں ہو جائے گا اس سے۔ سوال ہے SMS کے ذریعے، حج کن کن صورتوں میں فرض ہے اور اگر پیسوں کی جگہ زیور ہو تو بھی حج فرض ہوتا ہے؟ کئی شرائط اس کے باہر میں لکھا ہو تو زیور یا اور کوئی سی چیز ہے کہ جو بیچ کر اس کی خرچہ بنتا ہے جگہ، کاروبار تباہ نہ ہوتا ہو، گھر والے مطلب یعنی کہ روڈ پہ نہ آ جاتے ہوں، بہت ساری چیزیں، بعض لوگ تو گاڑیاں بیچ کر بھی مدینے چلے جاتے ہیں اور بعد میں آ کر پھر جو ہو، تو یہ بھی منع ہے کہ بعض پہلے حضرات حج کے لیے جاتے تھے مطلب پھر وہاں جا کر پیسے مانگتے تھے، پھر اس کا وہ آیت بھی ہے نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ اختیار کرو اور سب سے بہتر جو راستے کا یعنی زاد راہ ہے وہ تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ یہ بھی منع ہے کہ اس طرح جائے کہ پھر وہاں لوگوں کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے تو کوئی کس سے مانگ لوں گا، میرے دوست بھی آئیں گے حج کے لیے، ان کو تھوڑا اشارہ کر دوں گا اپنے حج ہو جائے گا اپنا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ کسی پر نظر نہ رکھے، کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے، اپنے رب کے کرم پر نظر رکھے، پورا جب خرچہ ہو اپنے پاس تبھی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض لوگ کسی تصویر کی طرف کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی تصویر ہے، کیا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی تصویر بھی ہے؟ اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے، تصویر بناتے ہیں وہ بھی غلط ہے، تصویر داڑھی بھی چھوٹی دکھائی ہے جو میں نے دیکھی ہے، وہ یہ جعلی ہے، فرضی ہے، اس کو بالکل یعنی کہ اول تو یہ غوث پاک ہے نہیں، تصویر ہی غلط ہے، اور یوں بھی تصویر جائز بھی نہیں ہے، تو اس کو رکھنا برکت کے لیے برکت نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کہ برکت دور ہوگی اس سے۔ غوث پاک نے ہم کو یہ تعلیم دی بھی نہیں ہے نا کہ میری تصویریں گھر میں رکھنا، تصویر اتارنی ہے دل کے اندر اتار لے کہ جلوے دل میں سمو لے، اسے محبت اور عقیدت اتنی جمع ہے کہ ان کے جلوے دل میں اتر آئیں، یہ تصویر دل میں کھنچ آئے کہ نقشے قدم پر چلیں تو ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے۔ میرا نام سمیع احمد ہے، میرے کو 18-19 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، اور 18-19 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں تندور کا۔ اے میرے کبریا، سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ پیڑے تول کے نہیں بناتے، تو روٹی کسی کے پاس ہلکی کسی کے پاس بھاری، تو شریعت کے مطابق یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ۔
ہمارے تندور والے جو ہیں بہت سے کاریگر ایسے ہوتے ہیں جتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے تو ان کی داڑھی تندور میں روٹی لگانے جاتے ہیں تو جل جاتی ہے، تو آپ رہنمائی فرما دیں کہ ان کے بال جل جاتے ہیں تو یہ وہی شریعت کے مطابق گناہ تو نہیں ہے؟ تیرے حبیب کا یہ پیڑے روٹی کے اندازے سے بناتے ہیں، چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ روٹیاں یوں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کہ پی کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ مخصوص وزن کی انہوں نے روٹی بیچنی ہوتی ہے، اور اگر کم بیچتے ہیں وزن والی تو شاید جرمانہ بھی اس پہ ہوتا ہے، تو یہ قانونی طور پر بھی وہاں پر شاید اس طرح کا معاملہ ہو۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ قانونی جرم ہے آٹا کم زیادہ کرنا تو پھر وہ نہ کیا جائے، قانونی جرم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ آٹے میں بھی اس پہ غور کر لینا چاہیے، چھوٹ سے کم زیادہ، یہ اس کا یہ جزیات تو میں نے تو نہیں پڑھا کوئی مسئلہ تو اس کا۔ اصل میں وہ ہوتا ہوگا روٹی کا اس طرح کا حساب، وہ سائز تو ایک جیسا لگتا ہوگا۔ ارے یار اتنی بڑی بڑی روٹیاں آتی ہیں اس میں، تو وہ اتنی بڑی بڑی روٹیوں میں تو ڈنڈی مارنا کیا چھری مارنا بھی آسان ہوتا ہوگا۔ جی جبھی قانونی جرم ہو جائے گا اور دھوکہ دہی کی بھی صورتیں ہوتی یہ ہو سکتا ہے وہیں آتی ہوں گی، اتنی ادھر دیکھیے تھی اسکرین پہ آتی ہیں۔ ہاں وہ جو بھی ہو، نہیں تندور میں بھی بنتی ہوگی یار، یہ بھی پورا فن ہے روٹیوں کا یار۔ دودھ کا بول کے دودھ کی روٹیاں بیچ رہے ہوتے، وہ دودھ ڈالتے والتے نہیں ہے، سنا یہی ہے، وہ کبھی کوئی بڑا آرڈر ہو دودھ ڈال دیا ورنہ وہ کوئی ڈالتا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویسے یہ مشورہ دوں گا، روٹیوں پہ تل والی بھی روٹیاں تھی، تل چھڑکتے ہیں، تو یہ تل نہیں ڈلوائے کریں آپ، مشورہ ہے میرا۔ تل ڈالنا جائز ہے، تل کھانا جائز ہے، لیکن وہ اس کی احتیاط کا ذہن نہیں ہوتا عام طور پر، تو روٹیاں توڑے تل پھر وہ سارے نیچے گر رہے ہوتے پھر کچرے میں، یہ ایک اس میں آزمائش ہے تل میں۔ اور تندور کی روٹی ویسے بھی جب توڑیں تو خاص کر کھانے کا برتن ہے، سالن کا تھال، احتیاط سے اس کے بیچوں بیچ کر کے توڑیں گے نا روٹی، تو اس کے جو بھی روٹی کے تل یا ذرے یا ٹکڑیاں چھوٹی چھوٹی یا آٹا جڑے گا تو وہ سالن میں گرے گا، ورنہ وہ دسترخوان وغیرہ پر گر کے ضائع ہوگا، ضائع ہو سکتا ہے۔ دسترخوان سے اگر آپ نے چن لیا تو ضائع نہیں ہوگا، لیکن پھر چننا بڑا مشکل ہوتا ہے، عام طور پہ آدمی چنتے نہیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو تول میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی بڑی ہوگی تو وزن ہی بتا دے گا کتنی ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ وہ داڑھی بڑی ہوتی ہے تو وہ تندور پہ بیٹھتے ہیں تو بال ان کے جل جاتے ہیں، داڑھی چھوٹی ہو جاتی ہے، یہ تو ایسوں کو پھر یا تو بیٹھنا نہیں چاہیے، اور روزی روزگار کے طریقے بہت ہیں حاصل کرنے کے، یا پھر یہ کہ ایسا کوئی کپڑا یا کوئی بھی ایسی ترکیب بنا لے کہ جس سے یہ بال نہ جلیں۔ بال تو بچانے تو پڑیں گے، داڑھی کی ایک مٹھی سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے آگ سے جل کر۔ یہ تو ہے نہیں کہ یہ نہیں بنائے گا تو بھوکا مر جائے گا، ایسا تھوڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کیا یہ تندور کا جو داڑھی کے متعلق جو سوال ہوا اور آپ نے ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی، تو کیا انہیں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے کپڑے کا کہا، تو آپ جیسے آج کل فیس ماسک تو آ ہی رہے ہیں، تو اگر یہ فیس ماسک کو بھی یوں لگا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اپنی داڑھی کو اس طرف بالوں کو یہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تجربہ نہیں ہے نا اس کا، تندور کے سامنے ہم تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، یہ عادی ہوتے اس کے، گرمی ہوگی، گرمیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آٹے میں اگر پانی کی کمی ہے تو وہ پسینہ پوری کر دیتا ہوگا، پسینہ تو یہ ایک تو اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے یہ دیکھا تو ہے بیٹھے ہوئے ان کو، تندور ہوتا بہت نیچے ہے، تو اس طرح بال جلنے کی کوئی صورت ہوتی ہوگی؟ جب اندر یہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ اس سے نکالتے ہیں تپارے سے، اور گرمی اتنی ہیٹ ہوتی ہے، آگ کا شعلہ آئے گا تو کھال بھی جلے گی، کھال جلے گی تو مسئلہ نہیں پوچھیں گے، کھال بچائیں گے، بال جلیں گے تو مسئلہ پوچھیں گے، سیدھی بات ہے، وہ یہی رہنا۔
تو یہ کہ وہ تپارا اتنا ہوتا ہے اس میں، وہ ہیٹ تمازت کہ اس سے شاید یہ بال جو نا یوں آہستہ 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 وہ جل جاتے ہوں گے یا کمزور پڑ جاتے ہوں گے جو پھر یوں جھڑ جاتے ہوں گے. روٹی لگانے کے لیے تو مفتی صاحب جانا پڑتا ہے نیچے، وہ نکالنے کے لیے. جی دوسرا اس میں یہ کہ جو ہے نا وہ بڑا وہ خرابی اور ہوتی ہے ان میں، اس میں تو انہوں نے پورا دکھایا، ورنہ جیسے گرمیاں ہوتی ہیں بعض اوقات تو یہ گھٹنوں سے اوپر کپڑے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو گھٹنے تو ناجائز ہے، اس طرح کھول کے بیٹھنا. اکیلے میں بھی یہ چیزیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت. تو یہ تو عوام سب ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ تو گناہ کا کام ہے. گھٹنے سمیت یہ رانے اور سب یہ کپڑے سے ڈھکے ہوئے ہوں، یہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب. محمد عمران سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. بھی جو ارشاد فرمایا ہے اپنی بیوی کو جو پیسے دیں اس کا مالک بنا دیں، میں یہ بات سے بہت خوش ہوا ہوں اور میں اس کی انشاءاللہ نیت کروں. اور اگر وہ مالک بن گئی ہے تو میں اس سے، اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں اس سے واپس وہ لے سکتا ہوں. اس پر رہنمائی فرما دے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور میرے لیے دعا کریں. نہیں اب واپس تو ایک سوال ہوگا، یہ وہ سوال جائز ہونے کی پھر صورت جب پیدا ہو تب، ورنہ یہ کہ آپ اس سے جبرن لے تو نہیں سکتے، گناہ گار ہوں گے. رکھ مولات آس آپ دے دو، ویسے بھی کون سا اس سے مانگتے رہتے ہوں گے، تو کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی تو وہ آخر ہے تو بیوی، وہ ویسے اپنے شوق سے آپ کو دینا چاہے تو کیا منع ہے اس میں. ادھار لے لیں اس سے، یہ کیا کر لے لیں کہ میرے ادھار دے تو ضرورت پڑی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہہ دیں گے یوں ہی لے لو. اگر واقعی ادھار دیں ہو تو یہ قرضہ بھی ادا کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ آپ کو خوشی ہوئی، یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ ابھی مجھے ڈرایا گیا تھا کہ لوگوں کے مطلب وہ موڈ خراب ہو رہے ہوں گے. ایسا نہیں، ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک اچھا مشورہ میرے ذہن میں بھی یہ سن کر ایک دم آیا کہ ہم یہ مشورہ ہی دے دیں یوں کہ جب دے ہی رہے اس کو تو اس کو مالک کر دیں. اب تو انشاءاللہ اس سے خدا نہ خواہ خیانت کرتی بھی ہو تو بچ جائے گی نا، گناہ نہیں ہوگا اس کو، اور خیانت بھی نہیں کہلائے گی. میں جہانگیر اتاری آسٹریلیا کے ٹون شیپرٹن سے عرض کر رہا ہوں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ شیطان کی پیروی کا کیا مطلب ہے، وسوسوں میں پڑنا یا گناہ کرنا؟ جواب عنایت فرمائے. شیطان کے وسوسوں پر عمل کرنا، شیطان جو بولے ویسا کرنا، یہ پیروی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے نقش قدم پر چلنا، تو اس کا مطلب تھوڑی ہم پاؤں رکھتے ہیں مٹی پر تو نشان بنتا ہے، تو یہ نقش قدم ہے واقعی. تو اب یہ نقش قدم دیکھ دیکھ کے اس پر پاؤں رکھ رکھ کے چلنا، یہ نہیں، یہ محاورہ نقش قدم پر چلنا، یعنی وہ جیسا یہ عمل کرتے ہیں یا ہمیں جیسا بتاتے ہیں اس کے مطابق کرنا، یہ نقش قدم پر چلنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر صاحب میرا سوال ہے کہ قیامت کے دن کیا ہم سب لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے؟ والد صاحب اپنی اولاد کو، اولاد اپنے والد صاحب کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، کیا ہم سب لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے، جان سکیں گے؟ روایتیں آیتیں ہیں جی پہچان بھی سکیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے جو گناہگار ہوں گے، اور جو دوست احباب ہوں گے تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. عام دوست جو دنیا دار اور گناہوں کی طرف بلانے والے وہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن متقین ایک دوسرے کے وہاں پہ بھی قریب ہوں گے. تو پہچان تو ہوگی. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال تھا، رات کو نیند میں دانت کرکراتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب بتائیے. سردیوں میں کڑکڑاتے ہوں گے،
लिहाफ पतला होता होगा तो यूं होता होगा, सर्दी से वैसे भी दांत कड़कड़ा रहे होते हैं, बहुत सर्दी हो ना, तो या तो ये वजह होगी, या फिर ये कि कोई सर्दी भी नहीं है तो फिर डॉक्टर से मशवरा किया जाए, हो सकता है ये मर्ज की कोई सूरत हो ये। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि अभी जो सवाल हुआ इसके हवाले से कि अगर कोई बंदा सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कह देता है कि भाई मुझे नहीं पता, आप जैसा करो आपकी मर्जी, तो क्या ये भी झूठ होगा? ये बात होगा उसमें कहते हैं मतलब टालने के लिए मुझे नहीं पता जाओ, यानी कि ये भी ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है, मैं बताना नहीं चाहता। बात होगा इस सूरत में इस तरह के जुमले बोलते हैं, तो अब ये उसकी नीयत क्या ये देखा जाएगा। ये सब बाजों का तंग आकर भी बोले क्या तंग आकर, जान छुड़ाने के तंग आकर, ये तंग कर रहा है आज आप मुझे नहीं पता, तो ये कि जैसी सूरत गुफ्तगू की और जैसी नीयत, और अगर वाकई है कि यहाँ बोल ही छुपाने के लिए रहा है कि मुझे नहीं पता, हालांकि पता है, तो अब ये ज़ाहिर झूठ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पीर साहब मेरा सवाल ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ? ये तो काजी फैसला कराएगा ना, या खुद आपस में निपट सकते हैं। हो सकता है इन्हीं दो चीजों का इख्तियार है, वो होता ही मकतूल के वारिसों को होता है जी, कि या तो किसास लें या दियत माफ कर दें, दियत ले लें, ये तो दियत की सूरत है जी। हाँ, या किसास लें, दियत लें या माफ कर दें। माफ कर दें जी, माफ करना अफजल है। तो यूं मतलब है कि पैसे ले लेंगे मगर असल वो कत्ले नाहक में, कत्ले मुस्लिम में 3 हक है। एक तो वो हक्कुल्ला, अल्लाह ताला का हक है, उसने नाहक कत्ल से हमको मना फरमाया, तो इसमें तौबा तो जरूरी है, हक्कुल्ला तौबा से माफ होगा। अच्छा, बंदे का हक, तो ये वही कि उन्होंने दियत ली, पैसे वगैरह लिए, या किसास उन्होंने मुतालबा किया किसास का और जान के बदले जान, ये 2 हक हुए। एक हक के मकतूल, जो कत्ल हुआ उसका भी हक है। तो अब ये कि इन्होंने दियत ले ली, अल्लाह से भी तौबा करनी होगी, इसके बावजूद तौबा करे, दियत दे, और अब ये कि मकतूल का हक जो है उसका क्या होगा, है ना। कि नदामत अगर हुई है, वैसे तो कोई इसकी डिटेल मुझे याद नहीं है फिलहाल, नदामत हुई है, उसको अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है इस पे, और अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ कर देता है, तो उम्मीद है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सुलह करवा दे दोनों के दरमियान। ये एक सूरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि से ये सवाल है कि मेरा सरफ का कारोबार है और मैं मार्केट से मुख्तलिफ किस्म की सरफ खरीद कर जो ब्रांडेड होती है उसे खुद बाद में पैकिंग खोल के तैयार करता हूँ और लोकल पैकिंग में यानी कि खुले शापर में मिक्स करके कस्टमर को देता हूँ और कस्टमर को कहता हूँ कि यह मैंने खुद तैयार की है, इसके ऊपर किसी कंपनी का कोई लेबल नहीं है, अगर अच्छी लगे तो इस्तेमाल कर लो वरना मुझे वापस दे दो। क्या ये मेरा ऐसा करना ठीक है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। जो समझ आया वो तो यही है कि ये ले लेते हैं बाजार से उसको खोल के और फिर अपना 2-3 मिला के दे देते हैं, उसमें किसी कंपनी की कोई उसके ऊपर मोहर वगैरह नहीं होती, तो बज़ाहिर तो यहाँ धोखे की कोई सूरत लग नहीं रही, तो जो ये बता रहे हैं उसके मुताबिक तो दुरुस्त है इसका बेचना।
آج ایک اور مسجد کا افتتاح یہاں ہمارے کروڑ شہر میں، یہ لیا زون میں آتے ہیں الحمدللہ، اس میں فیضان عشق رسول اس مسجد کا افتتاح ہوا۔ فیضان عشق رسول جو ہے نا اس مسجد کا نام ہوگا، اور ہم اس میں انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے، اور اس پہ ہم دعوت اسلامی کے مشکور بھی ہیں کہ آج انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی اور آج ہم ایک اور مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل لیا زون، فیصل آباد ریجن کے لیا زون کی فتح پور کابینہ، اور یہ 90 موڑ یہاں کا ڈویژن ہے، اس علاقے میں ہم موجود ہیں۔ الحمدللہ امیر سنت کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے یہ فیضان عشق رسول مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اللہ کرے کہ یہاں پر بھی نمازی بنے، دعوت اسلامی کے وطنی کاموں کی بہاریں ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اس مسجد کو ہم جلد سے جلد اس کی تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور رمضان مبارک میں یہاں تراویح کا سلسلہ ہو اور قرآن پاک کی تعلیم یہاں سے عام ہو۔ اے مالک مولا، آج ہم نے یہاں تیرے گھر کا مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، فیضان عشق رسول اس کا نام رکھا۔ اے مالک مولا، میں جلدی اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہاں کے علاقے والے پر عزم ہے کہ اس سال یہاں تراویح کی نماز ادا کریں۔ اے مولا، تو ہمارے مددگار پیدا فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ ماشاءاللہ فیضان عشق رسول جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ مسجد جلد تعمیر ہو جائے، اور مخیر اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ رمضان شریف میں نماز اللہ کرے شروع ہو جائے، تراویح بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ملک بھر میں اور بیرون ملک بھی جاری ہے فیضان عشق رسول کا، اور پلاٹ بھی لیے جا رہے ہیں، اور مساجد کی سنگ بنیاد کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے عاشقان رسول ضرور توجہ رکھیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی جو مختلف مقامات پر مسجدیں بنانے کا جو عزم لیے ہوئے ہیں، آپ سب بھی اس میں ہماری مجلس خدام المساجد کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ فیضان عشق رسول جاری رہے گا۔ میں نا بجلی کا کام کرتا ہوں، الیکٹریشین کا، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں سامان کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ سامان آپ لے آؤ، تو ہم وہ سامان کا جو بل ہے مطلب 500 کا اگر ملا ہے تو ہم اس کا 600 روپے ان سے لے سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے۔ یار یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کسی کا حرام ہے۔ یہ 100 روپے جو زیادہ لے رہے ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حلال روزی کھانی چاہیے، جو اجرت دے ہوئی وہ لے لیں۔ اب وہ آپ کو لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ بھی آپ کا تو دیہڑی میں ہی وہ سارا ہو رہا ہے، الیکٹریشین لا ہی دیتے ہیں وہ تو۔ یہ تو یہاں عرف بھی ہے اس کا کہ جو کام کرتے ہیں نا کارپینٹر الیکٹریشین تو یہ چیزیں لا دیتے ہیں مطلب، لیکن یہ عام طور پر اس میں 2 طرف سے کھا رہے ہوتے ہیں غالباً، کہ جس نے بھیجا اس کو جیسے 500 کے 600 لیے، اس سے الگ کمیشن لیا دکاندار سے، دکانیں بندی ہوتی ہیں، کوالٹی بھی کمزور لاتے ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو پیسے بچیں۔ یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ یا پہلے سے بات کر لیں کہ میں مال لینے نہیں جاؤں گا، مال آپ کو لا کر دینا ہوگا، تو پھر وہ دوسرا ڈھونڈ لیں گے کاریگر۔ تو ہر ایک کو مال لینے کا اور تجربہ ہوتا نہیں ہے کیا کیا لانا ہے، تو اس لیے وہ جو بھی کریں آپ طے کر کے اور جائز اجرت حاصل کریں، اور یہ بھی نہیں بعد میں پڈا بناتے ہیں کہ محنت یہ کری ہم نے، وہ محنت کی، مجھے یوں تھا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا، اس میں بہت محنت پڑی ہے میری، اور میرے ہاتھ پہ یہ چوٹ آ گئی تو میرے کو یوں تو چائے پانی دو تو خرچی دو، تو یہ سب طریقہ غلط ہے۔ جو طے ہو گیا بس وہی لینا ہے، اس سے زیادہ مانگنا نہیں ہے۔ وہ اپنی خوشی سے بغیر مانگے، بھلے مطلب آپ کا 100 روپیہ طے ہوا، 1000 روپیہ اٹھا کر دے دے، لیکن آپ نے اشارہ نہیں کر رہا
कुछ भी नहीं बोलना है, वो दे दे, आप खुद तो ले सकते हैं, फिर अपने तौर पे दे दो बगैर आपके बोले। ये मदनी मुज़ाकरा देख रहे हैं तो रोटी के बारे में बातचीत हो रही है। तो रोटी जब हम खाते हैं तो उसको वो दाएं पे किनारियां कच्ची होती हैं, वो हम जब तोड़ के नीचे रख देते हैं तो उसका क्या हमारे ऊपर कोई गुनाह होगा? रोटियां तो उधर हम भी खाते हैं, कच्ची किनारी तो कभी कभार होती होगी, कच्ची किनारी होती तो नहीं आमतौर पर। तो इसलिए अगर वाकई कच्ची है तो फिर ठीक है, उसको निकाल सकते हैं, वरना ये कि तय कर लेना कि किनारियां होती कच्ची हैं और निकालते रहना, तो ये तरीका गलत है। हाँ, वो किनारियां कोई और खा लेता है तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, बाजों की फेंक देंगे तो गुजारा नहीं होगा। बाजों की आदत होती है किनारे तोड़ने। इसी तरह जो हम स्लाइस खाते हैं, डबल रोटी स्लाइस, तो स्लाइस की भी जो किनारियां होती है ना, जो उसकी जो वो भी निकाल लेते हैं और वो सिर्फ वो बीच गुदा खाते हैं इसके बीच का, और बहुत कुछ हिसाब किताब कर रहे होते हैं यार, बहुत जाया करते हैं। ये बहुत जाया करते हैं ये स्लाइस, तो ये देखा गया है। इसमें बाज़ औक़ात नाज़रीन बच्चों की आदत ये बन जाती है, अगर आपने उनको बचपन से ही ये खिला दिया ना कि ये खाओ तो शायद ये खा लेंगे, और अगर इनकी आपने बचपन में ही इनको कुछ नहीं कहा और ये निकालते रहे तो ये फिर बड़े होकर भी इनकी ये आदत रहेगी। तो इस पर गौर कर लीजिएगा। डबल रोटी के पेट में से भी वो गुदा निकाल दिया, बाकी उसका खौल जो है मतलब मसाइल तो बहुत है यार खाने पीने के ताल्लुक से। फिर बोलते हैं पूरा नहीं होता है, तंगदस्ती है, खर्चा, बरकत नहीं है, तो बरकत कहाँ से होगी? जहाँ एक डबल रोटी से पेट भरता हूँ, 4 डबल रोटियां आप तीसरा हिस्सा खाएंगे और चौथा हिस्सा फेंक देंगे तो कहाँ से होगा यार? ये तो फेंकना जायज भी नहीं है, इस तरह खाने की चीजें हैं सब। वो फ्रूट थोड़ी है कि वो आम का छिलका वे खा नहीं सकते, केले का छिलका नहीं खा सकते इसलिए फेंक देते हैं। तो केले और आम का छिलका तो फेंक सकते हैं, लेकिन डबल रोटी का छिलका थोड़ी फेंकने का होता है, खाने का होता है। और इसी तरह वो जो पीस होते हैं ना डबल रोटी के, कड़क के अलावा भी ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये नहीं इतनी बड़ी बड़ी स्लाइस, ये स्लाइस ब्रेड, हाँ स्लाइस तो शायद टोस्ट के होते हैं। नहीं, ये ब्रेड ही है जिसकी ये स्लाइस बनी हुई होती है। अच्छा, तो ये ब्रेड और स्लाइस, ब्रेड माने पाव, डबल रोटी शायद। हाँ, ब्रेड डबल रोटी। हाँ, हम पाव बोलते हैं मेमनी में। तो इसके भी मतलब यानी कि जो ऊपर नीचे का जो होता है ना, जी हाँ, वो भी खाते हुए कतराते हैं। नहीं, सख्त नहीं होता, नहीं नरम होता है, तो कतराते हैं। और मेरी भी आदत है कुछ अरसे से, यानी इसको भी बरसों हो गए कि मैंने जब ये नोट किया ना कि कोई नहीं खाता, तो मैंने कहा जब जिसका कोई नहीं उसका मैं तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की मैं पहले खा लेता हूँ। मैं वहां होता हूँ, मेरे हाथ में आती है तो कि यार कोई बेचारा मतलब इसको शायद खाते हुए कतराएगा, उसको मजा नहीं आएगा, अपने बहुत खा चुके हैं यार, इसको मैं खा लेता हूँ। ना खाने की वजह भी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों इससे तबीयत नहीं चाहती, कोई टेस्ट का भी कोई इतना बहुत बड़ा फर्क नहीं ना, तबीयत बस नहीं चाहती, नफ्स। टेस्ट वाकई खराब नहीं होता इसका। आप जैसे ये एक छोटा सा टुकड़े की हम मिसाल लेते हैं, ये क्या है कि या तो बंदे को किसी न किसी से चीड़ हो जाती है या कराहत हो जाती है, बंदे से कराहत हो गई यार ये अच्छा नहीं लगता, या ये पीस से, जैसे ये पीस से कराहत हो गई ना यार ये नहीं खाना, तो बंदे से भी कराहत हो जाती है यार ये समझ में नहीं आता, नजर से गिर जाता है। तो क्यों समझ में नहीं आता? कोई ना समझ में आने की कोई वजह बता दो भैया। वजह कोई भी नहीं होती यार, नहीं बस ज़हन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कब दिमाग से दिमाग टकराया था, लेकिन कुछ भी नहीं, नथिंग, बस ऐसे ही ये नफ्स ने उसको चढ़ाया हुआ है और वो उसकी नहीं मानते वो किसी की बात। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि, सुबहानल्लाहि, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम।
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس دم یا غوث اعظم. پوچھنا یہ تھا کہ اس شعر میں کس چیز کی قسم کھائی ہوئی ہے، اور ذرا اس شعر کی وضاحت بھی کر دیں. قسم ہے یہ کہنا بھی خدا کی قسم کے قائم مقام ہوتا ہے. قسم سے کہتا ہوں یہ قائم مقام ہے کہ یہ اللہ کی قسم. جسے تو قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت دم، یہ مصرے کو ساقط الوزن کر رہا ہے جس وقت. تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ جب بھی ہم نے مشکل میں غوث پاک کو پکارا تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگار، ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہن عزیز رشتہ دار کو بخش دے. الہ العالمین ساری امت کی بخشش فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق غوث اعظم بنا دے، اولیاء کرام کی محبت دے، صحابہ و اہل بیت سے محبت ہو جائے. یا اللہ صحابہ و اہل بیت، اولیاء کرام، صالحین کے ہم شہدائی ہو جائیں. الہ العالمین ہمیں حج نصیب فرما، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں مل جائیں. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹے عطا کر دے، عافیت والے، نیکیوں والے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے ختم ہو جائیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. یا الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، آپس کی ناچاکیاں لڑائیاں ختم ہو جائیں، سب مل جل کر تیری رضا کے سائے میں
زندگیاں گزاریں، جن کے رشتہ داروں میں ناچاکیاں ہیں ختم ہو جائیں، سب آپس میں مل جائیں۔ الہ العالمین آپس میں پیار محبت اور اتحاد نصیب ہو۔ الہ العالمین ہم مسلمان ایک اور نیک بن جائیں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دے کہ بنانے کے دے بنا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جگہ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، میں کر کے تو پلٹ کے گناہ کرتا ہوں، اللہ میں کر کے توبہ میں کر کے توبہ پلٹ کے گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ اللہ کی راہ میں خرچ سے برائی کے کتنے دروازے بند ہوتے ہیں؟ جواب 70 دروازے۔ صدقہ کرنے کے جو فائدے بیان ہوئے ان میں سے کوئی ایک بتائیے۔ صدقہ کرنے کے چند فائدے یہ ہیں: عمر لمبی ہوتی ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال نمبر 3، دعوت اسلامی کا سب سے پہلا جامعۃ المدینہ کہاں شروع ہوا؟ جواب شو مارکیٹ، کراچی میں۔ ناظرین سے مزید سوالات جس میں اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں، جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت یعنی ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں۔ سوال نمبر 1، غوث پاک اور امام مہدی رحمت اللہ علیہما حسنی سید ہیں یا حسینی سید؟ سوال نمبر 2، ایک مومن کے قتل ناحق میں کتنے حق شامل ہیں؟ سوال نمبر 3، یہ شعر کس کا ہے؟ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کے حوالے سے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا۔ ہماری اسلامی بہنوں کی طرف سے اور ذمہ داران کو اسلامی بہنوں نے کئی جگہوں پر زیورات جو ہے وہ دیے ہیں، اور اس کی ہمارے پاس کچھ پکچرز بھی آئی ہیں، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا، مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام موتوں کا ولوں کا، غوث اعظم امام موتوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مصطفیٰ نے رحمت
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیة. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم. اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم. اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم. اسیروں کے حاجت جوابوں سے اعظم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. ہم نے جس وقت جاؤ سے اعظم. ہم نے جس وقت جاؤ سے اعظم. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ ہے لاجو سے اعظم. تیرے ہاتھ ہے لاجو سے اعظم. اسیروں کے مشکل کشاؤں سے اعظم. اسیروں کے حاجت جوابوں سے اعظم. سلطان ولایت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک فانوس ہدایت غوث سرتاج شریعت غوث ہے رب کی نعمت غوث اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت المدد یا غوث پاک. خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.